جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یس کا ووٹ آیا مجھے۔ اب جس کا روزہ کھل رہا ہو، بے شک آپ لوگ چاہے اسپیکر پہ لگا لیں لیکن روزہ ضرور کھول لیں۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ آلموسٹ ہم مڈ رمضان میں پہنچ گئے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی بات ہوئی تھی ليلۃ القدر کی لاسٹ ٹائم، ابھی پھر وہ راتیں آ رہی ہیں، اور روزہ کیا ہے، اور روزہ کس مطلب روزہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نے اندر کے انسان کی میں نے اپنے اندر کی فیکلٹیز میں کس چیز کو ایڈریس کرنا ہے روزے کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو یہ کلیئر میسج ملنا چاہیے کہ روزہ کیا ہے۔ اب آ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک اچھا انسان اور ایک برا انسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کو نکالنا ہے اور برے انسان کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ ہمیں بتانا ہے کہ ایسے تم اپنے برے انسان کو کنٹرول کرو گے اور اس کو استعمال کرو گے جہاں اس کی ضرورت ہوگی، لیکن ڈومینیٹ یا لیڈ کرے گا اچھا انسان، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سجدہ کروایا تھا، اور یہ بتائے گا سب کو برائی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ مطلب کسی بندے کے پاس اگر ایٹم بم میں اسلحہ ہے اور کسی کے پاس کوئی ویپنز ہیں، تو ایک اچھا آدمی اس ویپن کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، لیکن اگر کسی بیوقوف کے ہاتھ میں وہ ویپن چلا جائے تو اس سے تباہی پھیر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی روح، اپنا قرب، اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے اعمال سے دنیا بگڑتی بھی ہے اور اسی کے اعمال سے رزق اور خیر اترتا بھی ہے۔ تو وہ اندر کا انسان اپنے رب تک واپس چلا جائے، وہ جو اصل کانسیپٹ ہے کہ میں اپنے رب تک خیر و عافیت، میں اپنے رب تک واپس چلا جاؤں اس حیات میں اپنے اندر اس اس سوچ، وہ میری سوچ زندہ ہو جائے کہ میرا مقصد کیا تھا، اور میں اس دل کی آنکھ سے اس کا قرب اور اس کا نور اور اس کی معرفت کا جائزہ لے سکوں۔ تو اس معرفت تک پہنچانے کے لیے جو دین اسلام، جو رستہ جس کو سلامتی کہتے ہیں، یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ اب اس کے اندر روزہ کیا ہے؟ اچھا جی، صبح ہوئی، روزے کی ابتدا کیسے ہوئی جی کہ جناب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکن لائف ہے اس میں روزہ نہیں تھا۔ روزہ جب ہجرت ہو گئی، اس کے 2 سال کے بعد مدینہ شریف میں اس کی فرضیت ہوئی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جو احادیث میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ پیر یا جمعرات یا پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احادیث میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ قریش جو تھے، وہ 10 محرم کا بھی، عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہودی اور اہل کتاب جو تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ دن اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی اور اللہ نے ہمیں فتح دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ان سے ملے کہ موسیٰ ہمارے بھی نبی تھے تو ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ 2 روزے رکھ رہے تھے ویکلی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا بھی روزہ رکھ رہے تھے، لیکن یہ فرض نہیں تھا، یہ آپ کی روٹین تھی۔ یہ جب رمضان آ گیا، ابھی ٹریننگ کیا چل رہی ہے صحابہ کی؟ جھوٹ نہیں بولنا، صدقہ خیرات کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز کی ٹریننگ چل رہی ہے، تعلق بنانے کی ٹریننگ چل رہی ہے، آخرت کی ٹریننگ چل رہی ہے، معرفت الہی جو ابھی ہم پہلے سیشن میں بات کر رہے تھے، اللہ کی پہچان چل رہی ہے، اس کی صفات کی سمجھ چل رہی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ لطیف ہے، کتنا کچھ ہے قرآن میں۔ یہ ساری یہ تمام ایجوکیشن چل رہی ہے، پھر عملاً اس کو ماسٹر کیا جا رہا ہے کہ بھوک اور پریشانی میں صبر کیا جا رہا ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر گھر چھڑائے جا رہے ہیں، پھر سب قربانیاں لی جا رہی ہیں۔ تمام پروسیس کروانے کے بعد جب انسان اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ وہ اپنے نفس کو باندھ سکتا ہے، اب اس کا حق ادا کر سکتا ہے، تو پھر روزہ فرض ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پہ بھی فرض نہیں ہوا، میرے پہ تو فرض ہوا، لیکن میں نے ان پیرلل وہ اخلاقی تربیت لینی ہے تاکہ میں اس روزے کے ثمرات کو سمیٹ کے اپنے دل کو جہاں لے کے جانا وہاں لے کے جا پاؤں۔ اب جب روزہ فرض ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کے ساتھ بد کلامی کرے، تو آپ نے کہنا ہے بس کہ میرا روزہ، اور جواب نہیں دینا۔ اچھا جی، پھر روزے کے اندر آپ نے کھانا نہیں ہے لیکن آپ نے آفس تو جانا ہے۔ روزہ ہوتا اگر آپ نے دنیا چھڑانی تھی تو آپ آفس بھی چھڑا دیں۔ روزہ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے کے اندر اپنی بیگم کو گلے سے لگا لیتے تھے اور ان کو چوم بھی لیتے تھے۔ اب یہ احادیث سے ثابت ہے، تو پھر روزہ ہوتا تو پھر یہ ہے کہ خواتین کو گھر سے ہی نکال دیتے، اور روزہ ہوتا تو پھر انسان مطلب کوئی کاروباری کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ تو پھر روزے میں کیا چھوڑنا ہے اور روزے میں کیا کرنا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ روزہ کسی بھی لیول پہ
آپ کے اچھے اخلاقیات اور سنسیئرٹی اور محبت کے رشتوں میں آڑے نہیں آتا. بچے کے ساتھ پیار کرنے میں، بیگم کے ساتھ پیار کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ پیار کرنے میں کبھی روزہ نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ یہ آپ کا اچھا انسان ہے اندر کا، اس میں افیکشن ہے، اس میں یہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنایا، یہ ہے انسان. لیکن آپ کے اندر ایک جانور بھی ہے. اب وہ جانور، اس کا جو اس کا جو ایول بیہیویئر ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جھوٹ بولنا، مار پیٹ کرنا، لوٹ کسوٹ کرنا، اور اپنی جو جنسی ضروریات ہیں جو کہ ایک صفت ہے جس کو بڑے جائز اور حلال طریقے سے آپ قرب الہی، مطلب بیگم کے ساتھ، بیگم کو کھانا کھلانا، اس کو لقمہ منہ میں ڈالنا، بچوں پہ اسپینڈ کرنا، یہ افضل ترین ٹائم ہے. اور جتنا بھی ٹائم اس پروسیس میں گزرے، یہ میاں بیوی کا بہترین، مطلب ایک صدقہ اور خیرات جیسا ٹائم ہے. لیکن اس انٹائر پورشن میں جو ایول پارٹ ہے آپ کا، اس کو صرف ٹرین کرنا ہے. کھانا چھوڑنا ہے اس کے لیے چھوڑنا ہے کہ یہ تھوڑا کنٹرول میں آئے. زبان کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے کنٹرول کرنا ہے کہ یہ نظریں نیچے کرنی ہے، اس لیے نیچے کرنی ہے کہ اس کی اندر کی آگ کم ہو. یہ غلط امیجز، عورتیں، بندے، گاڑیاں، گھر، یہ نہ دیکھے. اور اس کو جب یہ جب سوچ، اس کی جب نظر پاک ہوگی تو دل کو زیادہ موقع ملے گا تھوڑا سا پازیٹیو سوچنے کا. اور خالی نظر کنٹرول کرنے سے بات نہیں بنتی، درمیان میں صحبت میں آ کے دل بدلنے کی محنت بھی ساتھ میں ضروری ہے، ورنہ نظر ایک لمٹ تک کنٹرول ہوگی، سوچ وہی رہتی ہے انسان کی. تو اس روزے کے ٹائم کے اندر اس کی اخلاقیات کمانا، رزق حلال کمانا، محنت کرنا، معاملات ملنا، اس میں کوئی پرابلم نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی خاتون کو کھانا پکانا ہے، کھانا چکھنا ہے، کھا تو نہیں رہی، چکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں، کھا نہیں رہی. سرما ڈالنا، مختلف، مطلب سرما ڈالنا، مسواک کرنا، کوئی پرابلم نہیں اس میں. مقصد یہ ہے کہ اس جانور کو ایک آن آفیشلی کہنا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے اللہ کے لیے میں تمہیں روک رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جب میں جائز چیز کو بھی روک سکتا ہوں جب میرے اللہ کا حکم آئے گا، اور جب مجھے پتہ لگے گا تم مجھے آف ٹریک، مجھے رستے سے اکھاڑنے لگے ہو. اب روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اسی کا ہی کھانا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو ملے گا تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا، اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کو خوشی عطا کروں گا. روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. روزہ قربانی ہے اپنی ذات کی. اپنی مرضی کو چھوڑنا تو رب ملے گی، اپنی مرضی کو چھوڑیں گے تو رب ملے گا. محبت کا روزہ، کہ اللہ سے محبت، اور جن رشتوں کو اللہ نے کہا ان سے محبت، یہ محبت کا روزہ ہو گیا. زبان کا روزہ کیا ہو گیا کہ ساری زندگی حرام نہیں چکھوں گا. نظر کا روزہ کیا ہو گیا کہ میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن میں بد نظری نہیں کروں گا. کانوں کا روزہ کیا ہو گیا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا جس کے ساتھ میرے دل اللہ کی ذات سے ہٹ جائے. بری باتیں، چگلی، حسد، کینہ، جلن. ہاتھوں پیروں کا روزہ کیا ہوگا کہ یہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. اب اندر ڈیفینس آپ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ اپنی اس ایمان کی سٹیٹ کو. پھر جس کو الائیو رکھنے کے لیے آپ صلات پڑھتے ہیں، کہ اب آپ اس ایمان کی سٹیٹ کو، اس تعلق کو، اس پوائنٹ آف ویو کو، اس کو پختہ رکھنے کے لیے پھر آپ صلات قائم کرتے ہیں اور آپ صلات سیکھتے ہیں. اور صلات ہوتی نہیں دل کے بغیر. جب تک دل حاضر نہ ہوتا نماز نہیں ہوتی. نماز حضور قلب کے بغیر ہوتی نہیں. پھر آپ اس کو سیکھتے ہیں. اور پھر جب جسم کا استعمال کرنا ہو تو پھر وہاں پہ ایک باطن کا جہاد ہے اور ایک نفس کا جہاد ہے. مطلب باطن کا جہاد ہو، نفس کا جہاد ہو، سوشل چیلنجز ہوں، اکنامیکل وار یا انٹرنل چیلنجز ہو، کسی بھی صورت میں یہ جو کور آپ کے اندر ہے، یہ جو اللہ نور السماواتی والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، وہ جو ایک چراغ ہے اللہ کی محبت کا دل کے اندر، یہ چراغ بجھنا نہیں چاہیے، نہ میرے لیے نہ باقی کے انسانوں کے لیے. اور یہ اس چراغ کو پھیلنا ہے، یہ دیے سے دیا جلنا ہے. اس کو سیو رکھنے کے لیے آپ کی آفیشیل ٹریننگ ہے، میری آفیشیل ٹریننگ ہے کہ میں 1 منتھ اس کے شر والے پارٹ کو کنٹرول کروں گا. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ آفس جا رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول رہے، کما رہے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہے، بیگم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں، لیکن جو ایک ممنوع کام ہے ایک سرٹن ٹائم کے لیے، وہ اس لیے اس کو کنٹرول سکھانے کے لیے نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ میرا دل اس محبت تک پہنچے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 30 دنوں میں تو مسجد میں ہی رہتے تھے، اور پھر آخری 3 دنوں میں تو سو میں وصال کرتے تھے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور صحابہ کرام نے جب ان کو فالو کرنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے فالو نہ کریں. اب ان کو کون کھلا رہا تھا؟ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ خود کھلاتے ہیں. اور
دجال کے ٹائم کے اوپر جب دجال آ جائے گا تو بہت سے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ذکر سکھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، تو ان کا دل اتنا اسٹرانگ انف ہوگا کہ وہ اللہ کی ذکر، انرجی، ذکر ذکر سے انرجی لے رہا ہوگا، لقمے سے انرجی لینے کی بجائے نور سے انرجی لے رہا ہوگا، تو وہ جو نور کی انرجی ہے اس کا سینٹر تو ابھی بھی اوپن ہے، میں لے سکتا ہوں۔ تو اب یہ اس کے لیے چاہیے کیا؟ وہ دل چاہیے، وہ اندر کے انسان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو اس کو سکھانا کیا ہے؟ اس کو سکھانا یہ ہے کہ تم یہ جو ایک باؤنڈری لگاؤ، جھوٹ، بد نظری، چلاکی، حسد، کینہ، جلن، خواہشات، ان پہ باؤنڈری لگاؤ اور ان پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ آپ ہی کا کھانا آپ کو شام کو ملے گا، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ ہی کا رب ہے، لیکن جب آپ نے اسی کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، مطلب دنیا آپ ہی کی ہے، تھوڑی دیر اسی کے لیے چھوڑ دیں تو دنیا بھی واپس مل جائے گی اور رب بھی واپس مل جائے گا۔ آپ ہی کا کھانا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کی خوشی ملتی ہے اور پھر جب اللہ سے ملے گا تو اس چیز کی خوشی۔ رب آپ کا ہے، لیکن تھوڑی دیر دنیا سے دھیان ہٹائیں تو وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ یہ کھلونے جو ارد گرد ہیں ان سے کھیلنا ہے، لیکن ان کو طاری نہیں کر لینا اپنے اوپر۔ تو وہ اللہ کی ذات جو جس سے میں آیا ہوں واپس، تھوڑی دیر کے لیے جب میں اس دنیا کو چھوڑتا ہوں اس کے لیے، تو کیوں فرمایا کہ اس کا اجر میں ہوں، تو پھر وہ واپس مجھے مل جاتا ہے۔ روزہ ہے کنٹرول، باندھنا اپنے اندر کے انسان کو ایسے کہ اس کے اوپر ظاہر کی گندگی باطن میں نہ جا پائے، اور اندر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا نفس کی خواہشات سے، اور پھر آفیشلی اس کی ٹریننگ کرنا 1 منتھ، تو سمجھ پائیں گے ہم کہ روزہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ملے گا کیا؟ اس کے ساتھ دل کو وہ قدر ملے گی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور انسان کا دل اس قرآن کے باطن کو پائے گا، جو میں نے اس کو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا، لیکن کبھی کبھی اللہ معاف فرمائے وہ فگرز اور نمبر یاد نہیں رہتے، کہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو خاص رات میں نازل کیا، تمہیں کیا جانو کہ یہ قدر کیا ہے، یہ 1,000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ کتنے سال بنتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا 83 سال بنتے ہوں، 83 یا 63 83، کہ اتنے مہینوں کی عبادت سے، اتنے سالوں کی عبادت سے ایک رات افضل ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں صبح تک، اور یہ سلامتی ہے صبح تک، فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ تو قرآن تو اب نہیں اترے گا، تو فرشتے کیا کرنے آتے ہیں؟ جس کا دل محبت میں اللہ کی ذات تک اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، مطلب اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اس ڈسکشن کو کلوز کر سکتے ہیں، جو کہ میرے ذہن میں ایک اللہ کی ذات آئیڈیا ڈالتی ہے، مطلب جو اپنے شیخ کی صحبت میں اور احادیث کی روشنی میں ایک امیجنری آتی ہے، میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں بہت آگے ان کا دل چلا گیا اور اللہ تک پہنچ گیا غار ہرا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیک وقت انا انزلنا پورے کا پورا اپنی ذات، اپنی باتیں، اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا 1 ٹائم۔ لیکن اب ظاہری دنیا میں بھی تو اس نے آنا تھا، اس کے لیے پھر وہ نور لوہے محفوظ پہ اترا اور لفظ بنے، اور پھر وہاں سے یہ ایک ایک کر کے جبرائیل علیہ السلام اس کو دنیا میں لے کے آتے، اور پورا کنیکشن بنتا، اور وہ پورا نور فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا، اور ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا جو اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے یاسین کے باطن کو پہنچ لیا اور اس میں اللہ کی چھپی محبت اور معرفت نکال لی، تو اس رات میں ایسے لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے جو حقیقی، جو اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، یا اس کے جو درجات ہیں، جو اس کے پیچھے جو مدد ہے، وہ اس کو ظاہری طور پہ لا کے بھی آپ کے دل کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی۔ جو دل اس رات میں اس کی ذات کا طالب، جو کہ اس ایک پوری سال کی محنت کے بعد، کیونکہ 12 ماہ کا کانسیپٹ ہے اسلام، اللہ تعالیٰ کے جو 12 ماہ کا کانسیپٹ کیا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے جب ابتدائے انسانی ہوئی، پھر سفر، پھر میرا خیال ہے جماد الاول، جماد الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، پھر شبان، رمضان، شوال، پھر ذی القعدہ، ذی الحج، پھر محرم، ذی القعدہ، ذی الحج لاسٹ ہے۔ تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ یہ پورے 12 کے 12 مہینے ایک ٹریننگ ہے، ابتداء انسانی سے لے کے رستے میں اللہ کی محبت معرفت لیتے لیتے
قدر تک پہنچنا، اور پھر آخر میں حج کی فارم میں جو آخری منتھ ہے، اپنے آپ کو ٹوٹلی قربان کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. یہ پورے 12 ماہ کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کے اندر نالج کی انتہا اور قرب کی انتہا رمضان میں عطا کی گئی. اور پھر اس کے اندر محرم کے اندر سوری اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ حج ہے، آخری منتھ. خیر، سال کا آغاز محرم سے ہے، اور اس کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ 12 ماہ ایک ٹریننگ کورس ہے، کہ جس کے اندر ہر منتھ کے اندر ایک میسج ہے کہ جو مجھے لینا ہے. اور پھر مجھے باطنی طور پہ ایک سرٹن ٹائم پہ ایک لیلۃ القدر کی فارم میں ایک رات ملتی ہے، کہ جب میں اس اسٹیبلٹی کے ساتھ اس کی ذات کو اور اس دل کو حفاظت کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر اس کو ایک دائمی قدر عطا ہوتی ہے اس رات کو. حقیقت اللہ کی ذات کا قرب، دین کی حقیقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کی حقیقت، اللہ والوں کا پیار، ان کا پیار، دین کی سمجھ. جب یہ دل پھر سمجھنے لگتا ہے حکمتوں کو اور ان نعمتوں کو، تو اگر میں روزے کو ہی نہیں سمجھا اور میں خالی بھوکا رہا. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے گزرا ہوں، اور ایک بندے کی گاڑی تھی، اس کا شیشہ سائڈ مرر میری بازو سے لگ کے ٹیڑھا ہو گیا. مجھے میں نے مجھے مجھے ایک دم احساس دل میں آیا کہ یار اس کی گاڑی خراب ہوگی. میں واپس آیا تو اس کا شیشہ سیدھا کیا، تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اس نے شیشہ نیچے کیا، تو اس کو غصہ آ گیا میرے. تو مجھے کہنے لگا میں کر لوں گا، تم جاؤ، دھیان سے نہیں چل سکتے. تو میں نے کہا سوری یار، مطلب. تو وہ میری سوری کے اوپر پھر اس نے اور منہ چڑھایا. اب وہ لٹرلی وہاں پہ کھڑا ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں اسے کہوں گا یار عجیب آدمی، میں سوری کر رہا ہوں اور تم آگے سے منہ چڑھا رہے ہو. تو خیر وہ بچے ساتھ تھے، میں چلتا رہا. میں بعد میں اتنا پریشان رہا کہ یار روزہ رکھا ہوا ہے 15واں، مطلب میں مڈل اشرے میں ہوں اس وقت، روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا روزہ کیا ہے. ٹی وی چل رہا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہے، جھوٹ کھسوٹ دنیا کے پروگرام، کسی میں کمی نہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے وہ شفا، وہ ہدایت، وہ ایلیویشن، وہ قرب، وہ معرفت مل جائے، وہ بھی نہیں مل پا رہی. عربی مجھے آتی نہیں ہے. میں پھر کس بات سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کہاں اکٹھا ہوں گا، کیسے اکٹھا ہوں گا، مجھے دنیا پہ کیسے فتح ملے گی، میں حق کو کیسے واضح کر پاؤں گا. میں اس ساری صورتحال میں بس پیچھے پھر یہی رہ جاتا ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو وقف کروں، اپنے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سیکھوں، سمجھوں، اللہ کے آگے سبمٹ کروں، اللہ والوں کو جوائن کروں، علماء کو جوائن کروں، تزکیہ نفس سمجھوں، اعمال سمجھوں، دین سمجھوں، معرفت الہی لوں. اور پھر وہ جو قدریں ہیں جو میرے لیے اویلیبل ہیں، ابھی اوپن ہیں، ان تک پہنچوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزے کی حکمت اللہ ہمیں عطا کرے، اور اس رمضان سے ہم وہ حاصل کر پائیں کہ مقصد بھوکا رہنا نہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور کمپیریزن شیئر کرتا ہوں. کرسچنس کے جو روزے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ روزہ جلدی کھولو. اب جناب روزہ کھل گیا تو افراتفری پڑ جاتی ہے، میرا روزہ مکروہ ہو جانا، میرا روزہ مکروہ ہو جانا. اب وہ اس کا کمپیریزن ہے ان اہل کتاب کے روزوں سے جو ایک ٹائم کھاتے تھے. اور اگر آپ کمپیئر کریں اس کا میڈیکلی، تو ایک ٹائم کا روزہ آپ کو ویک کرتا ہے، آپ کو مسل لاس، ہائیڈریشن، آپ کو مینٹلی ویک کر دیتا ہے، آپ کو فزیکلی ویک کر دیتا ہے. تو آپ کو ویک کرنا روزے کا پرپز نہیں ہے. جبکہ 2 ٹائم کا کھانا رمضان کے اندر آپ کی ہائیڈریشن، آپ کی مسل، آپ کی اٹینشن، آپ کی جو اسٹریس ہے اس کو مینیج کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز کو سمجھو کہ قرب الہی محبت کے ساتھ ہے، قرب الہی فزیکل ایفرٹ نہیں ہے ایکچولی. اب اس کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگے، ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ آپ کیا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غصہ آیا کہ یار مطلب پتہ نہیں اس نے کس نیت سے کہا، مطلب اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں آپ کے رسول ہونے پہ اور اللہ کے رب ہونے پہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی 2 دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ہمت کسی کو نہیں. پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی آ، 2 دن روزہ 2 دن روزہ کھولے اور ایک دن روزہ رکھے، 2 دن کھائے اور ایک دن روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا کہ آئی وش کہ میں ایسا کر پاتا، لیکن آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی داؤد کا طریقہ ہے. اور اگر کسی بندے نے کنٹینیوس روزے رکھے تو اس نے افطار نہیں کی اور اس کا روزہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا.
اچھا اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بھوکا ہی رکھنا مقصد ہے تو پھر روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی سمجھ ہمیں اس دوسری حدیث سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ لگا، عمر بن عاص غالباً، اللہ کبھی بشی معاف فرمائے، نام بھول جاتے ہیں، کہ ایک صحابی کی شادی ہوئی اور وہ لگاتار روزے رکھ رہے تھے اور لگاتار نمازیں پڑھ رہے تھے، اور بیگم کے ساتھ ملنے کا ٹائم نہیں تھا ان کو۔ تو ان کے والد آئے اپنی بہو کے پاس اور پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے دنیا کا بہترین آدمی ہے، لیکن اس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں۔ ان کو بڑا ہی غصہ آیا اور جا کے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ میرا لڑکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک چٹائی بچھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نہیں بیٹھے، زمین پہ بیٹھے، اور مجھے آ کے کہا کہ تم 3 دن کے بس منتھ میں روزے رکھو، کیونکہ ہر عمل کا جو ثواب ہے 10 گنا ہے، تو 3 دن کے روزے رکھو گے تو سارے منتھ کا ثواب مل جائے گا، اگر تمہیں ثواب چاہیے تو، کیونکہ اللہ ثواب دیتے تھکتے نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دن کے رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو وہ جوان تھے اس ٹائم پر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا 7 دن رکھ لو، 9 دن رکھ لو۔ جب 15 پہ کام پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ روزہ اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس سے آگے روزہ ہے ہی نہیں۔ اچھا اب کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا تمہارے پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے پہ حق ہے۔ تم مہمانوں کے ساتھ بیٹھو گی نہیں، تمہاری آنکھیں خراب ہوں گی، تم ویک ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا ٹائم نہیں گزرے گا، تو بیوی کدھر جائے گی؟ ایکسٹرا میریشل افیئرس کے کتنے ریزنز بنتی ہیں کہ جی میرا ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتا مجھے۔ آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو کیا کرو گے؟ کسی کے سہارے پہ لے کے پھرو گے۔ دوست تمہارے سے چڑ جائیں گے، یار اس بندے کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ یار چائے پی کے آؤ، یار وہ روزے میں ہی ہوتا، رہن دو یار، ہم اس کے پاس جاتے ہی نہیں، تو قطع تعلقی ہو جائے گی۔ بیوی کا حق اس کو نہیں ملے گا۔ تم خالی روزے رکھنے تھوڑی آئے ہوئے ہو، روزے رکھنے کے لیے تو میں نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، تم نے بیلنس کرنا ہے سب کو، تم نے بیوی کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 15 دن روزہ رکھتے تھے، 15 دن افطار کرتے تھے، اور شیطان کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے۔ اب شیطان کے مقابلے میں بھاگنے کا کیا مطلب ہو؟ کیا ہر وقت میدان جنگ میں رہتے تھے؟ مطلب انہوں نے فٹ بھی رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو بیگمات کے لیے، معاملات کے لیے، جاب کے لیے، جھوٹ اور سچ کے فیصلے کے لیے، لوگوں کو سوشلی ہینڈل کرنے کے لیے۔ اگر ہر وقت کمرے میں بیٹھ کے روزے ہی رکھتے رہیں گے تو وہ ڈیلنگز کیسے کریں گے؟ اور اسلام صبر، عاجزی، تقوی، احساس، معافی، ان کی پریکٹس کیسے ہوگی جب اس وقت جب آپ بیٹھ کے روزے ہی رکھے روزے میں رہیں گے آپ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو روزہ کیا ہوا جو آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا؟ دل کو اللہ سے لگانا ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، شادیاں بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، کبھی بھوک بھی ہے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا فرماتی؟ جب کبھی ہم پوچھتے کہ روزے نہیں رکھیں گے تو روزہ رکھنا شروع ہو جاتے، اور جب کبھی ہم کہتے کہ یا رسول اللہ اب روزہ بس کر دے تو روزہ بس کر دیتے۔ مطلب رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اسپیسیفک روٹین نہیں تھی، کبھی منتھ میں روزے رکھتے کبھی نہیں رکھتے، فرض روزے رکھ لو دیٹس اٹ۔ اور پہلے روٹین تھی دن میں ویک میں 2 روزے رکھنے کی یا عاشورہ کے روزے کی، بعد میں روٹین نہیں تھی، بعد میں صرف رمضان ہے۔ اب کوئی روزہ رکھے کوئی روزہ نہ رکھے میٹر نہیں کرتا، سفر میں کوئی روزہ رکھے کوئی روزہ نہ رکھے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے۔ اچھا اب اس حدیث کا اگلا پارٹ، اب وہ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار تم تھوڑی دیر نماز پڑھ لو، باقی سو، بیگم کا بھی تمہارے پہ حق ہے، اور پھر تم مطلب ساری رات کیوں نماز پڑھ رہے؟ اور داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ رات کے 3 حصے کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سو جاتے تھے۔ اور ایک صحابی جو ہے وہ، ان کو حضرت سلمان فارسی غالباً، مجھے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ان سے ہی حدیث ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب مواقعات کروائی تھی، تو وہ جب ان کے گھر گئے تو دیکھا یہ ساری رات نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، تو انہوں نے جب ایک رات ان کو سلا لیا اپنے ساتھ، سو جا، اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ان کا لیٹ جا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو اٹھایا، پھر نہیں، وہ ایسے حدیث کے جب ان کے ساتھ گئے تو وہ نماز پڑھنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھو، جاؤ اپنی بیگم کے پاس۔ پھر وہ دوبارہ واپس ان کے پاس اپنی بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر انہوں نے وقت گزارا، پھر واپس آ کے ان کے ساتھ لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو پھر واپس آئے تو کھڑے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلمان فارسی نے انہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو ابھی، سو جاؤ۔ پھر رات کو تہجد کے ٹائم ان کو اٹھایا۔ مطلب نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا نام ہے، نیکی گنتی کا نام نہیں ہے، نیکی 2 دن بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، نیکی بڑے قربانیاں کر دینے کا نام نہیں، نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنے دل کو اللہ سے لگانے کا نام ہے۔ اللہ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے، اللہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے، اللہ محبت والا عمل، اللہ محبت چاہتے ہیں،
اور جب محبت آ جائے تو آپ کی نیت گڈ انف ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے کیپیبلٹی دیتا تو میں ساری زندگی روزے رکھتا، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ نہ رکھنا، اس کی ایبلٹی کسی کو نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو یاجوج ماجوج سے لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ڈیزائن ہے اور ان کی پرکھ کا کرائٹیریا وہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، لیکن یاجوج ماجوج سے نہیں لڑنے کی اجازت، کیوں؟ اب ایک بندے کو بہت نیک ہے تقوی والا، تو لوہا تو نہیں نہ کھا سکتا، ہاں کھانا کھا سکتا، لکڑی نہیں کھا سکتا۔ تو آپ کا اور میرا ٹیسٹ اس کیپیبلٹی کے اندر ہے، آپ کے میرے وسائل کے اندر میرا ٹیسٹ ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری نوکری، میرا بزنس، اسی میں میرا ٹیسٹ ہے۔ اس میں مجھے قتل کر دینا، برباد کر دینا ہر وقت، نمازوں میں رکھنا، پڑھنا نہیں، اور ہر وقت اللہ اپنی طرف لگائی رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا۔ انسان کی عبادت اخلاقیات ہے، انسان کی عبادت حقوق العباد ہے، انسان کی عبادت محبت ہے، دل کا اللہ کی طرف ہونا یہ فور موسٹ ہے۔ اگر دل اس کی طرف نہیں جا رہا، بھوکے رہ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کو منافق کہہ سکتے ہیں۔ تو دل کا اس کی طرف جانا ضروری ہے، اور پھر اللہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو خود پتہ ہے۔ اب یہ جو آنکھیں ہیں، ان کا ایک نظام ہے، اگر آپ آنکھوں میں جا کے باہر ابھی مٹی ڈال لیں گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو یہ کفران نعمت ہو گیا۔ اسی طرح کی نفس کا ایک استعمال ہے کہ اس کو ایکٹیو رکھنا ہے، کیوں؟ اسی سردی گرمی اتار چڑھاؤ میں زندگی گزرنی ہے۔ اگر آپ اس اتار چڑھاؤ سے نکلنے کے چکر میں ہیں کہ میں کسی ایسے ملک میں چلا جاؤں جہاں پہ نہ گرمی ہو نہ سردی ہو، میں بیٹھا رہوں وہاں پہ، مجھے پیسے بھی منتھ کے آتے رہے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، تو 36 بیماریاں بھی لگ جائیں گی اور زندگی ختم ہی ہو جائے گی اور فساد پھیل جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو مقصد روزے کا اس دل کو پاک کرنا ہے، نفس کو ٹرین کرنا ہے، اور اس کا دھیان اس کی ذات کی طرف لگانا ہے کہ تمہارے سب عمل تمہارے نیت کی وجہ سے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے، کیونکہ تم میرے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہو۔ پر روزہ کب مکمل ہوگا؟ جب یہ روزہ دل کا ہوگا، جب یہ روزہ آنکھ کا ہوگا، جب یہ روزہ زبان کا ہوگا، جب یہ روزہ کان کا ہوگا، اور یہ روزہ خالی اسی منتھ کا ہی نہیں ہوگا، اس روزے کو ہم نے پھر کیری بھی کرنا ہے۔ مطلب ایک بندے کو اگر آپ کوئی انعام دیتے ہیں کہ تم فرسٹ آئے ہو، اور خوش اخلاقی کا اس کو انعام دیتے ہیں کہ تم کلاس میں لیڈر ہو اور تم فرسٹ آئے، تم مانیٹر ہو، اس کے بعد وہ لیڈر بن کے سب کی تونی لگانی شروع کر دے، سب کو مارنا شروع کر دے، تو انعام آف کورس آپ اسے واپس لے لیں گے۔ تو جب آپ کا دل ایک جگہ پہ پہنچا، اس کے بعد صلات کیا ہے کہ استقامت کے ساتھ اس دل، جہاں جہاں حج دل کو لے کے آیا، جس قرب الہی پہ، جہاں روزہ دل کو لے کے آیا، جہاں ذکر دل کو لے کے آیا، صلات کنٹینیوسلی اس دل کو وہاں پہ لے کے چل رہی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ تو ہم پہچانے اس کو، پھر اس نظر کی، اس دل کی حفاظت کریں، نظر کو کنٹرول کریں، کان کو کنٹرول کریں، اس دل کی ہم حفاظت کریں، ہم اس محبت تک، اس تعلق تک پہنچ پائیں، تو پھر روزہ، اور پھر اس تعلق پہ پہنچ کے اس کی باتیں، کلام، قدر، لیلۃ القدر، اسی کی ہی کھوج تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وہ ہمیں عطا کر کے گئے، کہ اس میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں میں قرآن عطا کرتا ہوں، جو کہ شفا ہے، ہدایت ہے، قرب ہے، ایمان بڑھاتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے پورا صحابہ اکرام کی پوری تربیت پریپریشن ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو میرا مقصد تھا اس میں، کہ روزے سے مقصد ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اس کی محبت اور معرفت کو سمجھنا، اس کا مقصد خالی بھوکا رہنا نہیں ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، ان سب کے بعد اس کے بارے میں جاننا، قرآن سننا، اس کو سمجھنا، صحبت میں بیٹھنا، یاد کرنا، اس کو اس کے نام سے یاد کرنا، اس کی وحدانیت سے اس کو یاد کرنا۔ اب بات نہیں، اگر کسی کے پاس کل بھی ذکر ہے تو سانس لیتے وقت اللہ، نکالتے وقت ہو، یا اللہ آپ، یا اللہ آپ، یا اگر خالی آپ اللہ اللہ کا اسم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یا تسبیحات، جو بھی ترتیب آپ کے پاس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، یا آپ کو بزرگان دین علماء بتاتے ہیں کہ چلیں آپ ایسے پڑھ لیں، جو بھی آپ کو ترتیب ملتی ہے، جو مسنون طریقے ہیں، ان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اپنے دل کو جمانا، قرآن سے اللہ کی معرفت لینا، اور پھر اس کی قرب تک پہنچنا، اس کی محبت، اس کو جذب کرنا، اس کے نور کو، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ہر سال اس میں بڑھتے 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 ایک خاص مقام پہ پھر ایک اس جگہ تک پہنچ جانا کہ یہ میرا دل آپ کا عرش ہے، اب آپ اس سے اپنی اناؤنسمنٹس کریں، اور پھر اس کیفیت تک پہنچنے کے بعد دنیا سے چلے جانا۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹائرلی میسج تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دوست احباب، ہم سب کو اپنی ذات کی سمجھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ، دین کی سمجھ، اپنے پیاروں کی سمجھ، اپنا پیار، اپنے نبی کا پیار، دین کا پیار، اپنے پیاروں کا پیار، اپنا اسم، اپنی وحدانیت، اپنا کلام، آ، یہ سب کے دروازے، اپنی محبت، اس سب کے دروازے ہم پہ دائمی طور پہ کھولے، اور ہمیں اپنی ذات والی، ذات کی محبت، معرفت والی حیات عطا کرے باطنی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو رحمت برکت خیر کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور جو انہوں نے اللہ سے مانگی وہ ہمارے حق میں قبول کرے، ہمیں بھی عطا کرے، اور جو جن شرور اور پریشانی اور بری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پناہ دی، اور اللہ نے حفاظتیں مانگ، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتیں اور پناہیں مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمارے حق میں قبول کرے، اور ہر شر اور پریشانی اور برائی پہ اور باطل پہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ نے فتح دی، اور جو فتح کے راستے کھولے، اللہ تعالیٰ استقامت اور کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ فتح اور ہدایت کے راستے، دائمی فتح کے راستے اور ظاہری فتح کے راستے ہم لوگوں پہ دائمی طور پہ انشاءاللہ کھولے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ جاری اور ساری فرمائے، اور جو مانگا جو نہیں مانگا بن مانگے نہیں، ذات کے ساتھ ہمیں سب کچھ بے حساب لا تعداد عطا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا ظاہر باطن ہو، اور یہ نور کو، اپنی ذات کی محبت، معرفت، خوشبو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے، ہمیں عطا کرے اور ہم سے آگے پھیلے انشاءاللہ۔ جتنے بھی بزرگ چلے گئے ہیں، دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، جن انسان اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے شایان شان بے حساب لا تعداد صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقام محمود عطا کرے، اور اس سے بھی کئی زیادہ عطا کرے، اور ہم کو بھی ان کا قرب عطا کرے انشاءاللہ، اور سب پہ، اہل بیت پر، اصحاب پر، اللہ کے نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ سب پہ صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، اور ہم کو سمجھنے، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ میاں ہی ذوق شوق، صحت، تندرستی، کامیابی، آمین کامرانی عطا فرمائے سب نو، تیرے آمین تعالیم سمیت انشاءاللہ، اللہ۔ آمین 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 آمین۔